سرگرمی نمبر 1، درسی کتاب کے پڑھائے گئے اسباق میں سے کوئی سے 30 مشکل الفاظ تلاش کر کے حروف تہجی کی ترتیب سے کے لحاظ سے لکھیے اور لغت میں سے ان الفاظ کی معنی تلاش کر کے تحریر کیجیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 30 ایسے مشکل الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھنے ہیں، یعنی کہ اگر 2 ایسے الفاظ ہیں جن میں سے ایک الف سے شروع ہوتا ہے، دوسرا با سے شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے الف والا لکھنا ہوگا، پھر با والا، اور اس طرح سے آپ ترتیب سے لکھیں گے۔ سرگرمی نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو جملے میں استعمال کیجیے۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے اپنے الفاظ میں جو ہے اس کے جملے بنانے ہیں، تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حمد، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو حمد کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سارے جانور جو ہے اللہ ہوئی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ون از گدلا، برسات میں ہر چیز گدلا گدلا معلوم ہوتی ہے۔ آلودہ، ماحول کو آلودہ کرنے سے بہت سی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ریلا، بارش کے پانی کی ایک بڑی ریلے نے بہت سے گھروں کو بہایا۔ شفاف انتخابات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دم بھرنا، اسلم نے آج سے گھر کا کام کرنے کا دم بھر لیا حاصل ہوتی ہے۔ دستکاریاں، گھروں میں بہت سے خواتین دستکاری سے خاندان کی کفالت کرتی ہے۔ انتہا، ہر کام کا انتہا ہوتا ہے۔ تعجب، اپنے پیارے دوست کی ناگہانی موت کی خبر سن کر بہت تعجب پرندے چہچہاتے ہیں۔ دکڑا، محنت، مشقت اور دکڑا کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بھائی، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ پاکستان ہمارا سب سے پیارا ملک ہے۔ سرگرمی نمبر 3، سوالیہ اور ختمہ علامتوں میں فرق بتائیے۔ تو سوالیہ علامت کون سے ہوتے ہیں؟ یہ والے علامت جو ہے سوالیہ کہلاتے ہیں۔ یہ علامت سوالیہ جملوں کے اختتام پر لگائی جاتی ہے۔ سوالیہ جملے وہ جملے ہوتے ہیں جس میں سے کچھ پوچھا گیا ہو، جیسے آپ کا کیا نام ہے، دیکھیں یہاں پر نشان لگا ہوا ہے سوالیہ، اور یہ علامت جملہ کے ختم ہونے کے بعد لگائی جاتی ہے۔ ہم اس طرح سے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جیسے میرا نام عائشہ ہے تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے؟ سوالیہ نہیں لگا سکتے۔ میں اسکول جاتی ہوں، یہاں پر بھی یہ ختمہ جو ہے آ جائے گا۔ نیکسٹ ون از کون کون اسلام آباد جا رہا ہے، یہاں پر سوالیہ آ جائے گا۔ اسلم میچ کھیلتا ہے، ختمہ۔ علی بہت شرارتی ہے، ختمہ۔ اینڈ نیکسٹ ون از فضا کیوں رو رہی ہے، سوال پوچھا گیا ہے تو سوالیہ۔ تم کہاں رہتے ہو، سوالیہ۔ کہانی سننا کس کس کو پسند ہے، سوالیہ۔ میں لذیذ گانے بناتی ہوں، ختمہ۔ سرگرمی نمبر 4، خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھتے ہوئے خالی جگہ پر کیجیے۔ یہ خط کشیدہ ہے جو انڈر لائن کیا گیا ہے، تو اس کا ہم نے متضاد یہاں پر لکھنا ہے، جیسے جاندار اور بے جان تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کام کا آغاز، اب اس کا آغاز کا جو متضاد ہے ہو جائے گا انجام۔ انسان حق، اور اس کا متضاد جو ہے باطل ہو جائے گا۔ محنت سے ناکام آدمی بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ کتاب میز کے اوپر اور بلی نیچے، کیونکہ نیچے جو ہے یہ متضاد ہے اوپر کے۔ استاد نے غلطی کرنے پر طالب علم کو سزا دی، ایک ہوتا ہے استاد اور ایک ہوتا ہے طالب علم۔ تکیہ نرم اور اینٹ سخت ہوتی ہے۔ مشرق کا الٹ مغرب ہوتا ہے۔ علی نے سوال کا درست جواب دیا۔ زندگی کے بعد موت آتی ہے۔ شہر میں رہنے والا دیہات میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر شہر جو ہے اس کا اپوزٹ کیا ہو جائے گا؟ دیہات۔ خزاں میں درختوں کے پتے جڑ جاتے ہیں، اور بہار، یہ خزاں ہو گیا تو یہ ہو جائے گا بہار۔ اسلم چست اور اکرم سست ہے۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ الفاظ یہاں پر دیے ہیں اور اس کے متضاد بھی آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ، تو آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ اسلام کا ہو جائے گا کفر، بہادر بزدل، سخی کنجوس، پر خالی، بیماری صحت یابی، بلندی پستی، پسند ناپسند، پیار نفرت، تنگ کشادہ، محبت نفرت، عام خاص، سیدھا الٹا، میٹھا کھڑوا، شہر گاؤں، صبح شام، فارغ مصروف، فانی ابدی، امن جنگ، چست سست، جھوٹ سچ، قلت کثرت، دور نزدیک، ثواب گناہ، اور یہاں پر آ جائے گا مختصر، طویل سہل، مشکل گرم ٹھنڈا۔ صاف کا ہو جائے گا گندا، جاندار کا بیجان، چھاؤں کی دھوپ۔ آباد کا ہو جائے گا ویران، آغاز کا ہو جائے گا انجام۔ اصل ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے نقل، ابتدا اور دوسرا ہے انتہا۔ سفید کالا، اور یہاں پر حق باطل، خشک تر، امیر غریب، اور صبح اور شام۔ سرگرمی نمبر 5، درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف چن کر لکھیے۔ جیسے یہاں پر آپ نے اسم لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے فعل لکھنا ہے، اور یہاں پر حرف لکھنا ہے اس فقرے میں سے۔ میں نے کھانا کھایا، میں جو ہے اسم ہے، کایا جو ہے فعل ہے، نے کیا ہو گیا حرف۔ بلی میز پر بیٹھی ہے، بلی ہو جائے گا اسم، بیٹی ہے جو ہے فعل ہے، یعنی جس سے کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، پرندہ، اور اڑنا جو ہے یہ فعل ہے، میں کیا ہو گیا حرف ہو گیا۔ علی نے دکان سے کتاب خریدی، علی کیا ہو گیا اسم،
اور خریدنا جو ہے ایک کام ہے، فعل ہے، نے کیا ہو جائے گا حرف، آمنہ نے دودھ پیا، آمنہ اسم ہے اور پیا جو ہے فعل، گائے سے دودھ ملے گا تو گائے جو ہے اسم ہے، ملنا جو ہے یہ فعل ہو جائے گا۔ عائشہ کمرے میں ہے، عائشہ جو ہے یہ ہو جائے گا اسم اور میں جو ہے حرف، کمرے میں ہے تو کمرہ جو ہے اس کو آپ فعل میں نہیں لے سکتے۔ لڑکا گیند سے کھیلتا ہے، لڑکا اسم ہو گیا، کھیلنا جو ہے فعل ہے، یعنی اس سے کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اور استاد نے سبق پڑھایا، استاد اسم ہے، پڑھانا جو ہے فعل ہے، یہ ایک کام ہے۔ شاگرد کو سزا ملی، شاگرد اسم ہے، سزا ملنا جو ہے یہ فعل ہو گیا۔ میں نے اخبار پڑھا، میں کیا ہے اسم ہے، پڑھنا جو ہے فعل ہے۔ احمد جو ہے اس میں اسم ہے اور لکھنا جو ہے یہ فعل ہے۔ آج بچے اسکول جائیں گے تو جانا جو ہے یہ فعل ہے اور بچے جو ہے یہ کیا ہو جائیں گے اسم۔ چچا جان اسلام آباد سے آئیں گے، چچا جان ہو جائے گا اسم اور آنا جو ہے یہ ایک کام ہے، فعل ہے۔ استاد نے کلاس کو سزا دی تو استاد ہو گیا اسم، سزا جو ہے یہ ہو جائے گا فعل، نے اور کو جو ہے یہ حرف کہلاتے ہیں۔ علی بازار جاتا ہے، علی اسم ہے اور جانا جو ہے یہ کیا ہو جائے گا فعل ہو جائے گا۔ بچے گلی میں کھیلتے ہیں، بچے اسم ہے اور کھیلنا جو ہے فعل ہے۔ سڑک پر کوڑا کرکٹ نہ پھینکے، سڑک جو ہے اسم ہے اور پھینکنا جو ہے فعل ہے۔ سرگرمی نمبر 5، درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف چن کر لکھیے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، تو آپ ایسا کریں، اگر آپ کو یہاں پر یہ الفاظ صحیح نظر نہیں آ رہے تو آپ اپنے موبائل میں اوپر رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک آپشن ملے گا، وہاں پر جو ویڈیو کوالٹی ہے وہ آپ کی آٹو لگی ہوگی، تو آپ اس کو ہائی پکچر کوالٹی پہ لے کے جائیں تو آپ کو یہ سارے جو ہے کلیئر نظر آ جائیں گے۔ سرگرمی نمبر 6، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی تعریف لکھیے اور مثالیں بھی دیجیے۔ اس میں معرفہ کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام کو ہم کیا کہتے ہیں، اس میں معرفہ کہلاتا ہے۔ جیسے علامہ محمد اقبال ایک خاص شخص ہے، احمد جو ہے ایک خاص شخص ہے، لاہور جو ہے یہ ایک خاص جگہ کا نام ہے، تو اس طرح آپ مزید بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں نکرہ کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ جیسے لڑکا، اب لڑکا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کتا یا کتاب یعنی خاص نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید کے نام لیتے ہیں کتاب کی جگہ پہ تو یہ خاص ہو جائے گا، جس کو ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ درسی کتاب کے پڑھائے گئے اسباق میں سے اس میں معرفہ اور نکرہ تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہاں پر میں نے کچھ لکھے ہیں جو مجھے ملے تھے، پھر بھی آپ کو اگر یہاں پر کلیئر نظر نہیں آ رہے تو آپ اپنے موبائل میں سے جو پکچر کوالٹی ہے یوٹیوب میں سے اس کو کلیئر کر دیں، ہائی پکچر پہ لگا دیں اور یہاں سے یہ الفاظ جو ہے آپ لکھ لیں۔ جیسے علامہ اقبال جو ہے یہ ایک خاص شخص کا نام ہے، سیف الملوک ایک خاص جگہ کا نام ہے، باغ جناح جو ہے یہ ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ اب شاعر کون سا شاعر کچھ بھی نہیں پتہ، جھیل کون سا جھیل، لڑکا کون سا لڑکا، تو ایسے الفاظ جو ہے اس میں نکرہ کہلاتے ہیں۔ یہاں پر پھر آپ کو فکر دیے گئے ہیں، درج ذیل میں سے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ تلاش کر کے سامنے دیے گئے جگہ پر لکھیں۔ اب جیسے شیزہ بہادر لڑکی ہے، اس میں نکرہ عام اس کو کہتے ہیں، تو لڑکی جو ہے عام ہو گیا، شیزہ ایک خاص لڑکی ہے، یعنی ہر لڑکی تو شیزہ نہیں ہوتی نا، تو اس طرح آپ یہ باقی لکھیں۔ اس میں ہو جائے گا شاعر اور اس میں معرفہ میں ہو جائے گا علامہ اقبال۔ یہ میری کتاب ہے، یہ جو کتاب ہے یہ اس میں نکرہ ہے۔ اب سیف الملوک جو جھیل ہے یہ ایک اسپیسیفک ہے، اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ آج ہم میچ کھیلیں گے، اب میچ کیا ہے، یہ اس میں نکرہ ہے۔ کون سا میچ، والی بال، باسکٹ بال، کرکٹ بتایا نہیں ہے۔ اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے، شہر جو ہے اس میں نکرہ، اسلام آباد ایک خاص جگہ ہے۔ لڑکے کے ہاتھ میں پھول ہے، اب لڑکے پھول کون سا پھول ہے، جسمین کا ہے یا کون سا ہے، تو یہ اس میں نکرہ میں آتے ہیں۔ اب باغ جناح ایک تفریحی جگہ ہے، تفریحی جگہ اس میں نکرہ اور باغ جناح معرفہ ہو جائے گا۔ امی جان کھانا پکاتی ہے، امی جان کس کی امی جان ہمیں نہیں پتہ۔ لڑکی گلی میں کھیلتے ہیں، اب کون سی گلی میں کھیلتے ہیں اور کون سے لڑکے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، یہ جو شہریں ہو گئے، عمارتیں ہو گئے، یہ اس میں نکرہ میں آتے ہیں۔ دریا راوی یہ ایک اسپیسیفک جگہ کا نام ہے، تفریحی مقام اسپیسیفک نہیں ہے لیکن مری جو ہے اسپیسیفک ہے۔ پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، کون سے پہاڑ پر۔ سرگرمی نمبر 7، درج ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے، جیسے عمارت عمارتیں، علامت علامتیں، مذہب مذاہب، شخصیت شخصیات، تقریب تقریبات، نشان نشانات، یوم ایام، فضا فضائیں، دعا دعائیں، کہانی کا ہو جائے گا کہانیاں، عیب عیوب، شک شکوک، شب شبات، فائدہ فوائد، حالت حالات، قوم اقوام، وطن اوطان، سبب اسباب، اخبار اخبارات، امکان امکانات۔ تو باقی جو مزید جو ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، آپ اپنی ویڈیو کی جو کوالٹی کی ہے وہ ہائی پکچر کوالٹی پہ لے کے جائیں اور یہاں سے لکھ لیں۔ درج ذیل واحد جملوں کو جمع اور جمع جملوں کو واحد میں تبدیل کیجیے، یعنی جو واحد میں دیے گئے ہیں اس کو آپ نے جمع میں تبدیل کرنا ہے اور جو جمع میں دیے ہیں وہ آپ نے واحد میں تبدیل کرنا ہے، اور ضروری تبدیلیوں کے بعد جملے دوبارہ لکھیں۔ جو لائن دی گئی ہے اس میں آپ نے اس طرح کا دوبارہ لکھنا ہے، جیسے ماں نے بچوں کو کھانا کھلایا، ماں نے بچوں کو کھانا
کھلایا، تو بچے کی جگہ پر ہو جائے گا بچوں. اس نے مجھے دیکھتی ہی دوڑ لگا دی، انہوں نے مجھے دیکھتی ہی دوڑ لگا دی. تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ مجھ کے بجائے ہمیں، یہاں پر ہم لکھیں گے ہمیں دیکھتی ہی دوڑ لگا دی. ہم اپنے شہروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہم اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. یا ہم کی جگہ پر ہم میں بھی لکھ سکتا ہوں، میں اپنا شہر صاف ستھرا رکھتا ہوں. باغ میں پھول کھلتے ہیں، تو جو ہے باغ میں پھول کھلتے ہیں، یہاں پر ہو جائے گا باغوں میں پھول کھلتے ہیں. لڑکے کھیلوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں. لڑکے جو ہے یا لڑکا، لڑکے کی جگہ پر ہو جائے گا لڑکا، لڑکا کھیل میں بہت دلچسپی لیتا ہے. یعنی اگر آپ صرف کھیلوں جمع ہے کھیل لگا دیتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ اس جمع کو بھی واحد میں لے کے آ سکتے ہیں، جیسے لڑکا، اور مزید دلچسپی لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا لڑکا کھیل میں دلچسپی لیتا ہے. لیتے کے بجائے ہو جائے گا لیتا ہے. یہ والا ہے نہیں آئے گا، یہ دوسرا والا ہے آئے گا. نیکسٹ ون جو ہے مرغی انڈا دیتی ہے، تو یہ ہو جائے گا مرغی کی جگہ پر ہم لگا دیتے ہیں مرغیاں، اور انڈا کی جگہ پر آ جائے گا انڈے، اور دیتی ہے کی جگہ پر آ جائے گا دیتے ہیں. یہ والا ہے نہیں آئے گا. پھر جو ہے وہ جمع والا ہے آئے گا جس میں نون غنہ آتا ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو اعمال کی جگہ پر ہم لکھ سکتے ہیں اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ ہے نہیں آئے گا، بلکہ وہ دوسرا نون غنہ والا نیتوں پر ہیں. اسلم نے پرجوش تقریر کی، تو اس کا ہو جائے گا اسلم نے پرجوش تقریر کی جگہ پر ہم لکھیں گے تقاریر کی. میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، تو یہ ہو جائے گا میں تمہاری بات کی جگہ پر ہو جائے گا باتیں سمجھ گیا ہوں. بچہ گلی میں کھیلتا ہے، تو یہ ہو جائے گا بچے گلی میں کھیلتے ہیں. سرگرمی نمبر 8 درج ذیل جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول الگ الگ کر کے دی گئی جگہ پر لکھیے. اب فعل کیا ہوتا ہے؟ جو کام کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل. جیسے لگانا، گانا، سنانا، کھیلنا، پڑھانا، یہ سارے کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اور مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے. اب جیسے پودا لگایا گیا ہے تو پودے پر کام ہوا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. اور مالی یعنی کام کرنے والا جو ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل. تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں جیسے استانی سبق پڑھائے گی، تو استانی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. سبق اور پڑھانا، سبق پڑھا رہی ہے نا، تو آپ یہاں سے لکھیں. سرگرمی نمبر 9 درج ذیل غلط فقرات درست کر کے دوبارہ لکھیے. آج تو یہاں پر بہت رونق ہے، تو اس کاف کے بجائے ہم 2 نقطہ والے کاف لگاتے ہیں، رونق ہو جائے گا. اپنا مکمل یہاں پر چینج کر دیتے ہیں، تو اس کا صحیح اس طرح ہو جائے گا. اور کھانے کی دعوت اس طرح نہیں لکھی جاتی بلکہ اس طرح ہوتا ہے، تو آپ اس طرح لکھیں. لاہور ایک مشہور شہر ہے. مشہور اس طرح نہیں لکھا جاتا بلکہ ایسے لکھا جاتا ہے. میرا کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے. اس کے بائی لاہور جاتی ہے، اب اس کا بائی لاہور جاتا ہے. ہم آپ کا ہر بات سمجھتا ہے، میں آپ کی ہر بات سمجھتا ہوں. میری بات کا برا نہ مناؤ. میری بات کا جو ہے یہاں پر آپ لگائیں منائیں. تو آپ باقی الفاظ جو ہے وہ بھی یہاں سے اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اردو ہماری سڑک پر لوگ چلتے ہیں، تو بہت ہی آسان ہے، آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں. پاکستان کا جو ہے یہاں پر غلط لکھا ہے، آپ اس طرح سے ٹھیک لکھیں. سرگرمی نمبر 10 اس میں ضمیر کی تعریف بما امثال لکھیے. اس میں ضمیر یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ بولا جائے. جیسے امجد چہارم جماعت میں پڑھتا ہے اور وہ روز اسکول جاتا ہے. نائلہ اچھی لڑکی ہے، وہ بڑوں کا احترام کرتی ہے. اب یہاں پر جیسے امجد ہو گیا، اب امجد کا ہم بار بار نام نہیں لیتے. جیسے امجد جماعت چہارم میں پڑھتا ہے، امجد اسکول جاتا ہے، تو اس کی جگہ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ لگا دیتے ہیں. اب یہاں پر بھی ہم نے وہ لگایا ہے نائلہ کی جگہ پہ. تو آپ اس طرح سے جو ہے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں ضمیر کہلاتا ہے. یہاں پر آپ کو خط کشیدہ الفاظ یعنی انڈر لائن جو ہے آپ کو دیے ہیں، اس کی جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ضمیر جیسے وہ چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے، وہ وقت پر اسکول جاتا ہے، جیسے یہاں پر آ جائے گا علی کی جگہ وہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کرتا ہے. استاد بھی اس سے بہت پسند کرتے ہیں، وہ بہت محنت کرتا ہے، وہ ہر امتحان میں اول آتا ہے. اور یہاں پر آ جائے گا اس کو اسکول سے انعام ملتا ہے، وہ ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، نہیں اس کے ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ بھی اس کو انعام دیتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتا ہے. تو یہ سارے الفاظ جیسے وہ ہو گیا، یہاں پر وہ ہو گیا، اس میں ضمیر ہے.
سرگرمی نمبر 11 درست لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے. اس نے کرسیاں توڑیں تو یہ ہو جائے گا لڑکے اسکول جائیں گے، اور ہم نے انہیں کتابیں جمع ہے تو یہاں پر کتابیں دیں. بہت تیز آندھی چلی اور لڑکوں نے شور نہ کیا. ارم نے اخبار خریدا، تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر 12 دیے گئے جملوں میں مذکر اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کریں. ضروری تبدیلیوں کے بعد جملے دوبارہ تحریر کیجیے. جیسے میرے ابو کراچی جا رہی ہیں تو یہ ہو جائے گا میری امی کراچی جا رہی ہے. آپ کا بھائی کس اسکول میں پڑھتا ہے تو آپ کی بہن کس اسکول میں پڑھتی ہے. میں ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتی ہوں، میں ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتا ہوں. دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، دھوبن کپڑے دھو رہی ہے. دادا جان نے بچوں کو کہانی سنائی، دادی جان نے بچوں کو کہانی سنائی. لڑکیاں گھر کا کام کرتی ہے، لڑکے گھر کا کام کرتے ہیں. میرا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے تو میرا جو گھوڑی کی جگہ پہ گھوڑی بہت تیز دوڑتی ہے. میرا چھوٹا بھائی میری ہر بات مانتا ہے، میری چھوٹی بہن میری ہر بات مانتی ہے. اور یہاں پر آ جائے گا میرے ماموں کے پاس خوبصورت موبائل ہے، میری ممانی کے پاس خوبصورت موبائل ہے. تو مالی جو ہے، مالی کی جگہ پر ہم مؤنث جو لگائیں گے وہ ہو جائے گا مالن. نانا جان کی جگہ پر ہم لگا دیتے ہیں نانی جان. اور استانی صاحبہ لڑکیوں کو پڑھا رہی ہے تو استاد صاحب جو ہے لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں. درج ذیل مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لے کے آپ دیکھیں، مؤنث مذکر کے سامنے مؤنث آپ کو نظر آئیں گے. اور یہاں پر دیکھیں شیر شیرنی، بندر بندریا، ہرن ہرنی، مور مورنی، بائی بہن، بادشاہ ملکہ، بیٹا بیٹی، خاوند زوجہ، کبوتر کبوتری، چڑیا چڑیا، چینٹی تو اس کا ہو جائے گا چینٹی، بکرا بکری، دلہا دلہن، مرد عورت، لڑکا لڑکی، گدھا گدھی. نیکسٹ ہو جائے گا صاحب صاحبہ، سسر ساس، غلام، اور یہ ہو جائے گا غلام، یا اس کی جگہ پہ خادمہ آئی تھنک لکھ سکتے ہیں، داماد بہو، شوہر بیوی، سمدھی سمدن. اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دادا دادی، دیور دیورانی، اور چچا چچی، نانا اینڈ ہو جائے گا نانی. سرگرمی نمبر 13 درج ذیل الفاظ کے مترادف ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی سیم ہوتے ہیں، جیسے فرمان، حکم، فرزند، بیٹا، آرزو، خواہش، آواز، صدا، ارشاد، فرمان، ناز، نخرہ، امید، آس. تو یہاں سے آپ جو ہے لکھ لیں. اور جیسے درخت کا ہو جائے گا پیڑ، پرچم، جھنڈا، کامیاب، کامران، حقیر، کمتر، آسان، سہل، امیر، دولت مند. تو یہ جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں. سرگرمی نمبر 14 درج ذیل محاورات کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے. آب ہونا، شرمندہ ہونا، جملے آپ آگے سے جو ہے خود ہی لکھ لیجیے. آپے سے باہر ہونا، بہت غصے میں ہونا، آڑے آنا، مشکل میں مدد کرنا، آٹے میں نمک ہونا، بہت تھوڑا سا، آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور مچانا، آنکھ کا تارا ہونا اور بہت پیارا، اوسان خطا ہونا، سخت گھبرانا، جیسے سیاح نے جب ڈاکو کو دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے. باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا، اپنی کامیابی کی خبر سن کر وہ باغ باغ ہو گیا. اسے اپنی ناکامی پر آب ہونا پڑا، غلط بات سن کر وہ آپے سے باہر ہوا. سچا دوست وہی ہے جو مصیبت میں آڑے آئے. امتحان کے لیے اتنی تیاری تو آئے جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہے. جب استاد کمرے سے باہر چلا جاتا ہے تو بچے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، یعنی بہت شور کرتے ہیں. تو بال بچنا، جیسے مرتے مرتے بچنا، وہ گاڑی سے گرا لیکن بال بچ گیا. پانی پانی کرنا، شرمندہ ہونا، جب میں نے اس کے کرتوت بتائے تو وہ پانی پانی ہو گیا. پولے ناسا مانا، بے حد خوش ہونا، امتحان کی کامیابی کی خبر سن کر وہ خوشی سے پولے ناسا مایا. 4 چاند لگانا، بہت بڑھ جانا، اس کامیابی نے ساجد کی زندگی میں 4 چاند لگا دیے. اللہ ہم سب کو کامیاب کرے کہ سب کو 4 چاند جو ہے لگ جائے. 9 2 11 ہونا، یعنی باغ جانا، جب قطرہ پولیس کو دیکھتی ہی 9 2 11 ہو گیا. جی چرانا، محنت سے بھاگنا، محنت سے جی چرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کامیابی کے لیے جو ہے محنت لازمی شرط ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر جا کے آپ کی قسمت کی بات آتی ہے. حرف آنا، بدنامی ہونا، اس کی ذات پر حرف نہ آئے، میں صرف یہی چاہتا ہوں. عید کا چاند ہونا، دیر کے بعد ملنا، ارے بھائی تم تو عید کے چاند ہو گئے ہو. نیکسٹ ایکٹیویٹی سرگرمی نمبر 15 پیراگراف پڑھیے اور دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے. اس پیراگراف کو آپ پڑھیے اور یہاں پر سوالات دیے ہیں، جیسے کمپیوٹر ایک کیسا آلہ ہے اور اس کے کتنے حصے ہیں، نام لکھیے. تو کمپیوٹر جو ہے ایک برقی آلہ ہے، دیکھیے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں برقی آلہ ہوں، اور اس کے 4 حصے ہیں. اور وہ 4 حصے کون کون سے ہیں؟ فرسٹ نمبر پہ آ جائے گا سی پی یو، دوسرے نمبر پہ آ جائے گا مانیٹر، کی بورڈ اینڈ ماؤس.
یعنی جو مین پورشن ہے وہ آپ سے نہیں پوچھ رہے، بلکہ اس ٹاپک یعنی یہاں پر جو آپ کو پیراگراف دیا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے جواب دینا ہے۔ کی بورڈ اور مانیٹر کا کیا کام ہے؟ کی بورڈ جو ہے ایک ٹائپ رائٹر کی طرح کارڈ بورڈ ہوتا ہے، اس پر بہت سے بٹن ہوتے ہیں، ان بٹنوں کو دبا کر سی پی یو پر مطلوبہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو اے کے لیے آپ کو کی بورڈ پر اے پریس کرنا ہوتا ہے، بی کے لیے آپ کو کی بورڈ پر بی پریس کرنا پڑتا ہوتا ہے۔ اس طرح مانیٹر جو ہے ٹی وی کی طرح ایک اسکرین ہوتا ہے جو مطلوبہ معلومات کو دکھا دیتے ہیں۔ سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے، سی پی یو تمام افعال کو سر انجام دیتے ہیں، اور ماؤس جو ہے ایک چھوٹی سی مشین ہے جس کے ذریعے آپ پروگرام اور دوسرے فائلز میں بآسانی جا سکتے ہیں اور مطلوبہ جو ہے فائلز اور پروگرام کو کھول سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے جو آپ موومنٹ کر رہی ہیں، یہ بیکاز آف ماؤس کر رہی ہیں۔ کمپیوٹر کی اہمیت پر پیراگراف لکھیے۔ کمپیوٹر جو ہے ایجوکیشن ریسرچ کی مہارت کو بہتر بناتا ہے۔ ایک کمپیوٹر آج کی زندگی میں ایک تحقیق کے لیے سب سے اہم ٹول فراہم کرتا ہے جو انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ کو ایک نیٹ ورک سے تعبیر کیا جاتا ہے جو مختلف نیٹ ورکس کو جوڑ کر تشکیل دیتا ہے۔ آج انٹرنیٹ تقریباً کسی بھی چیز میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر کی اگر ہم بات کر لیں تو کمپیوٹر کے لفظی معنی جو ہے حساب کرنے والا، لیکن اس کا کام صرف حساب کتاب کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے جو الفاظ اور ہندسوں کی شکل میں بجلی کی طرح تیز رفتاری سے بہت کم وقت میں ہمارے سامنے مطلوب معلومات پیش کر دیتی ہے۔ بلکہ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو معلومات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، یعنی آپ اس میں اگر آپ سٹور کر لیتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت جو ہے کام آئے۔ تو یہاں پر یہ لکھیں، آپ اگر بہت زیادہ آپ کو لگ رہا ہے تو یہ والا جو پیراگراف ہے جو انٹرنیٹ کی معلومات یا جو شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 16 درج ذیل تصویر کی مدد سے کہانی لکھیے اور مناسب عنوان بھی جو ہے وہ بھی تحریر کیجیے۔ تو دیکھیے کہانی میں ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک کتا جو بھوک سے نڈال تھا، گھومتے گھومتے اس نے کسائی کی دکان سے ایک گوشت کا ٹکڑا چرا لیا اور تیزی سے بھاگ کر تاکہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کر کھا سکوں، یعنی ایک الگ جگہ پر کہ جہاں پر اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اسی دوران اس کی گزر جو ہے پل پر ہوا، پل کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے جب پل کے نیچے دیکھا تو پانی میں ایک دوسرا کتا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی گوشت کا ٹکڑا پکڑوں۔ اس نے دوسرے کتے پر بونگ کر حملہ آور ہوا جس سے اس کا اپنا ہی گوشت کا ٹکڑا گر گیا۔ حملہ آور اس لیے ہوا کیونکہ وہ اس سے گوشت کا ٹکڑا جو ہے لینا چاہ رہا تھا اور پانی میں جو ہے ڈوب گیا۔ تو اخلاقی سبق اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ لالچ جو ہے یہ بری بلا ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر قناعت یعنی صبر کریں اور زیادہ لالچ مت کیا کریں۔ اور عنوان جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لالچی کتا آپ لکھ سکتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 17 والد کے نام امتحان میں کامیابی کے بارے میں اطلاع دینے اور پیسے منگوانے کے لیے خط لکھی، یعنی آپ کا رزلٹ آیا ہے، آپ انہیں اس کا اطلاع دینی ہے اور اگلے کلاس میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، تو اس کے لیے آپ نے خط لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لکھیں الائڈ اسکول 23 جولائی 2022۔ میرے پیارے ابا جان السلام علیکم، آپ کو یہ خبر سن کر دلی مسرت ہوگی کہ میں جماعت سوئم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں اپنی جماعت میں دوسرے نمبر پر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ امتیاز صرف آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر خدا کا فضل شامل حال رہا تو اس سال محنت کر کے چوتھی جماعت میں اول آنے کی انتہائی کوشش کروں گا۔ اب مجھے نئی جماعت کی کتابیں اور کاپیاں خریدنا ہے اور اسکول یونیفارم بھی بنوانی ہے۔ براہ کرم مبلغ 3000 روپیہ بذریعہ منی آرڈر۔ تو آپ 3000 کے بجائے یہاں پر آپ ابھی 7,000 لکھیں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی 3000 میں نہیں آنے والی۔ بذریعہ منی آرڈر یا ایزی پیسہ کریں تاکہ یہ ضروری اخراجات پوری کر سکوں۔ سب کی طرح سے آپ کی خدمت میں دعا سلام اور وسلام، آپ کا پیارا بیٹا۔ پھر آپ اپنا نام وغیرہ یہ ساری چیزیں لکھیں۔ سرگرمی نمبر 18 آپ نے اپنی چھٹیاں کیسے گزاری اور اگر آپ کسی تفریحی مقام پر گئے ہیں تو آپ اپنی سیر کا حال لکھیے۔ چھٹیوں میں چونکہ زیادہ تر بچے سیر کے لیے کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو اس کا آپ نے حال لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گرمیوں کی چھٹیاں بہت خوشگوار ماحول میں گزاری۔ میرا روزمرہ کا روٹین یہی تھا کہ صبح بجماعت نماز پڑھ کر ناشتہ کر کے پھر گرمیوں کا کام کے لیے بھی ٹائم ٹیبل بنایا تھا جس میں ہر مضمون کے لیے علیحدہ وقت دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب مضامین کو مکمل کر چکا ہوں۔ اس دفعہ میرا والد محترم صاحب بھی 2 مہینے کی چھٹی پر تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس دفعہ کسی صحت افزا مقام کی سیر پر جاؤں۔ اس خواہش کو اپنے والدین کے سامنے پیش کیا تو والدین نے میری اس خواہش پر رضامندی اختیار کر کے اگلے دن مری کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سیر پر والدین اور بھائیوں کا ہمراہ تھا۔ 4-5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مری پہنچے۔ بلند پہاڑ جس پر اونچے اونچے درخت دیکھ کر بڑا عجیب منظر پیش ہوا۔ مری جو ہے بہت حسین اور دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے دل نشین اور خوبصورت جھیلیں دیکھ کر پھر والدین نے واپسی کو کہا۔ واپسی پر مجھے
یہ خوبصورت اور دل نشین مناظر جو ہے میرے دل میں جیسے رچ بس گئے ہو۔ اور سب سے اینڈ میں لکھے آداب، آپ کا تھابیدار شاگرد دانیال، کلاس سوئم یا چہارم الائڈ اسکول، اور یہاں پر اپنے اسکول کا برانچ جس میں آپ پڑھ رہی ہیں وہ لکھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج